الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دین کا دن خادم علامہ محمد اقبال قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ رابعہ صادق تعلیم القرآن جوڑیاں خرد سے، جامعہ کے آفیشیل پیج سے ترجمہ تفسیر کی یہ کلاس ہے اور سلسلہ وار ہم ترجمہ پڑھتے ہوئے چوتھا پارہ اور اس کا 5واں رکوع آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، نہ کھاؤ سود، اضعافا مضاعفتا، دوگنا چوگنا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ایمان والوں کو سود سے منع کیا گیا ہے اس آیت میں۔ اہل عرب کے اندر جو سوالات بعد میں آف دی کیمرہ کر لیں، کہ میرا خیال ہے چلے گا، موضوع لائیو ہی ہم سوال ہی لیتے ہیں۔ تو اس آیت میں سورۃ آل عمران ہے اور آیت کریمہ نمبر ہے 130۔ تو ایک سو تیس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ تو صاحب تبیان القرآن جلد نمبر 2 کے اندر اور صفحہ نمبر 364 پہ آپ لکھتے ہیں، علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ، کفار اپنے کاروبار کے اکثر معاملات سود کے ذریعے کرتے تھے۔ جواب ہے، کفار اپنے کاروبار کے اکثر معاملات سود کے ذریعے کرتے تھے، اور سودی کاروبار مسلمانوں اور کافروں دونوں کے ساتھ کرتے تھے، یعنی مسلمانوں اور کافروں کے ساتھ، دونوں کے ساتھ وہ سودی کاروبار کرتے تھے۔ اور کاروباری معاملات میں مسلمان کافروں سے ملتے جلتے تھے۔ مسلمان کافروں سے ملتے جلتے تھے، یعنی یہ ملنا جلنا بمعنی طریقے انداز نہیں، یہ میل ملاپ اس تناظر میں ہے۔ تب مسلمانوں کو سودی لین دین سے بالکل روک دیا گیا۔ تب مسلمانوں کو سودی لین دین سے روک دیا گیا تاکہ مسلمانوں کے کافروں کے ساتھ میل ملاپ کی کوئی وجہ باقی نہ رہے۔ ابتدائی اسلام میں مسلمان تنگ دست تھے، ابتدائی اسلام میں مسلمان غریب تھے، یہ کر رہی ہیں، غریب تھے، اور کافر اور یہودی مالدار تھے۔ اور یہودی مالدار تھے،
کافر اور یہودی مالدار تھے. دوسری وجہ یہ ہے کہ حرام مال کھانے کی وجہ سے نیک اعمال اور دعائیں قبول نہیں ہوتی. دوسری وجہ یہ ہے کہ حرام مال کھانے سے نیک اعمال اور دعائیں قبول نہیں ہوتی. تیسری وجہ یہ ہے کہ سود قرض کی سنت کو ختم کر دیتا ہے. قرض جیسی سنت کو ختم کر دیتا ہے. تو اس لیے پھر سود کو حرام کر دیا. اس لیے یہ آیت نازل کر کے سود کو حرام کر دیا گیا. اچھا یہ بتائیں کہ پہلے کہ زمانے جاہلیت کون سا دور کہلاتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا نبوت سے پہلے جو دور تھا وہ جاہلیت کا دور تھا. ٹھیک ہے. اب آپ سوال یہ بنائیں گے کہ زمانے جاہلیت میں سود لینے دینے کی کیفیت کیا تھی؟ جواب: زمانے جاہلیت میں ایک شخص دوسرے شخص کو مثلاً 1 سال کی مدت کے لیے 10 روپے کی زیادتی پر دوسرے شخص کو مثلاً 1 سال کی مدت کے لیے 10 روپے کی زیادتی پر 100 روپے قرض دیتا. ایک شخص دوسرے شخص کو مثلاً 1 سال کی مدت کے لیے 10 روپے کی زیادتی پر کتنے پیسے دیتا؟ 100 روپے قرض دیتا. کتنا؟ یعنی 1 سال بعد تم سے میں نے کتنے اوپر چارجز لینے ہیں؟ مین اوپر والے بات کریں نا. 100 دیے ہیں اور سال بعد اوپر تم نے 10 دینے ہیں. 10 روپے سال بعد کتنے ہوں گے اوپر؟ 10 روپے ہوں گے. لائیو پہ آ رہے ہیں ذرا. کتنے ہوں گے؟
اوپر کتنے ہوں گے؟ 10. بھائی کدھر بس علی رحم یہ بھائی گورنمنٹ کی لیڈر یہ جواب لکھا ہے نا، آپ پورا بولے، کیا سمجھ آئی آپ؟ یہ لگا جاہلیت میں ایک شخص دوسرے شخص کو مطلب ایک سال کی مدت کے لیے 10 روپے کی زیادتی پر 100 روپے بیٹا ہم لائیو پہ جا رہے ہیں، جبلی نہیں مارنی، اینڈنگ پہ مفہوم ہے اور اس کو چبا گئے ہیں آپ. گھر میں پڑھو. ہاں زمانہ جاہلیت میں ایک شخص دوسرے شخص کو مثلا ایک سال کی مدت کے لیے 10 روپے کی زیادتی پر 100 روپے قرض دیتا ہے. ہاں، تو اس کو عام مفہوم میں بھی میں نے سمجھا دیا ہے کہ 100 روپے دیتا ہے کہ یہ سال بعد، اس وقت پیسوں کی قلت تھی نا، اس لیے وہ اماؤنٹ بیان کی گئی کہ یہ لے لو 100 روپے، سال بعد میں نے واپس لینے ہیں، اور کتنے اوپر لینے ہیں، تو یہی ایکسپلین کرنا ہے آپ نے. 10 روپے ٹھیک ہے، ابھی بات چل رہی ہے. اور 1 سال کے بعد مقروض رقم ادا نہ کر سکتا، اور جب 1 سال کے بعد مقروض رقم ادا نہ کر سکتا، اور جب 1 سال کے بعد مقروض رقم ادا نہ کر سکتا تو اب قرض لینے والا، تو اب یعنی یہ جو کفیت بن جاتی بھی، تو اب قرض لینے والا 110 روپے پر مزید 10 روپے فیصد کے حساب سے سالانہ سود مقرر کر دیتا. 110 روپے پر مزید 10 روپے فیصد کے حساب سے سالانہ سود مقرر کر دیتا. تک کلیئر ہے؟ اس طرح ہر سال کرتا. اپنی طرف سے کوئی جو ہے نا ایڈ نہیں کرنا، اندر ہی ایک وضاحت بڑی پیاری ہو رہی ہے. اسی طرح ہر سال کرتا. یا کہتا تمہیں 1 سال کی مزید مہلت دیتا ہوں، یا کہتا کہ تمہیں مزید 1 سال کی مہلت دیتا ہوں، لیکن تمہیں 100 روپے کے بجائے 200 روپے دینے ہوں گے. لیکن تمہیں 100 روپے کے بجائے 200 روپے دینے ہوں گے. $200 روپے دینے ہوں گے. کلیئر ہے؟ اسی طرح قرض نہ ادا کرنے کی صورت میں ہر سال 100 روپے کا اضافہ کرتا چلا جاتا. اسی طرح قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں ہر سال 100 روپے کا اضافہ کرتا چلا جاتا. یہ سود در سود ہے. یہ سود در سود ہے.
یہ سود در سود ہے. اس کو سود مرکب بھی کہتے ہیں. یہ آئے گا نا مرکب، سود مرکب بھی کہتے ہیں. یہ منع ہے اور حرام ہے. یہ منع ہے اور حرام ہے. اور اس مذکورہ آیت میں سود مرکب ہی کو حرام کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اس آیت میں اگر اس کو تھوڑا کرنا چاہیں، ڈکلیئر کرنا چاہیے، اس آیت کا نمبر بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ اس آیت میں سود مرکب سے حرام کیا گیا ہے. اینڈ پہ یہ بھی لکھ سکتے ہیں یعنی سورۃ آل عمران کی آیت کریمہ نمبر 130 میں، یعنی آپ مزید مفہوم واضح ہو جائے کہ کس آیت کی طرف اشارہ ہے. یہ جو آیت ہے نا، یہ جو لفظ آیت کے اضعاف مضاعفتاً، ایک اس کا معنی یہ نا کہ دگنا چگنا سود نہ لو، ایک اس کا معنی سود در سود نہ کھاؤ، یعنی بڑھتے ہی چلے جاتے تھے وہ. اب یہی کیفیت سیم نا، بس تھوڑا سا نا پوائنٹ آف ویو چینج ہے، سٹائل چینج ہے سود لینے کا. یہ نہیں کرتے مطلب ڈبل 10 نہیں کرتے تو 5 روپے کر لیتے ہیں کہیں سود، کہیں 3 روپے کر لیتے ہیں، کہیں 2 روپے کر لیتے ہیں، کہیں مطلب یوں سمجھ لیں کہ 1 لاکھ کے پیچھے کہیں یہ قرضہ دینے والی جو کمپنیز ہیں، فار ایگزامپل کہیں 1 لاکھ روپے کے اوپر 5,000 لیتے ہیں سود، کہیں 10,000، کہیں 15، کہیں 20، کہیں 40. تو ساری صورتیں جو ہیں نا وہ کیا ہیں؟ حرام ہے. یہ جتنی صورتیں ہیں، مطلب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ تو ماشاءاللہ اللہ کے ولی ہیں، آپ نے تو سوالات کو چھیڑنا ہی نہیں. تو معاشرے کے اندر ویسے جو ہم سے کویسچن آنسر پوچھے جاتے ہیں جو سیالکوٹ سطح پہ ہمارے ہاں رائج ہیں، وہ ایک قرض دینے والی کمپنی کیا کرتی ہے، وہ دے رہے ہیں نا 30,000 تو 2,000 قسط دے رہے ہیں نا، تو وہ ایک قسط اوپر لیتے ہیں. دیکھیں کتنا پتہ ہے. میری تو ابھی گفتگو چل رہی ہے، اب سنیں تو صحیح نا. وہ تو اسی کا رخ میں نے پہلے تھوڑا سا مفہوم عرض کر دیا. کہیں لے رہے ہیں ایک قسط اوپر، کہیں لیتے ہیں اوپر 2 قسطیں، یعنی دیں گے آپ کو 30,000 قرض اور لیں گے 34,000، 2,000 پر منتھ واپس کرنا ہوتا ہے. کہیں 2,000 اوپر لیتے ہیں، کہیں بالکل نہیں لیتے اخوت والے، کہیں جو ہے نا واقعی نہیں لیتے، تجربہ ہے نا ماشاءاللہ. کہیں 2,000 روپے لیتے ہیں، کہیں 4,000 اور کہیں 6,000 اور کہیں ڈبل لیتے ہیں. تو کوئی بھی کیفیت ہو، سود کی ساری صورتیں ہی کیا ہیں؟ حرام. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اور بچو اس آگ سے، اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کن کے لیے؟ یہاں پر ایک اعتراض آ گیا.
اعتراض یہاں کیا آیا کہ میں لکھواتا ہوں سوال بنا کے سنیں. اعتراض یہ ہوا، اوپر بات کر رہے ہیں آپ کے جو سود کھانا ہے وہ حرام ہے، نیچے آیت آ گئی ہے کہ جناب کافر دوزخ کے اندر جلیں گے. یہ مناسبت کو سمجھ نہیں آئی. یعنی سود کھانا حرام ہے، کفر نہیں ہے، تو پھر ساتھی آیت یہ کیوں لائے کہ جو وہ جو کافر ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. تو پہلے میں اعتراض لکھواتا ہوں، پھر آپ نے وہ لکھنا ہے جواب اس کا. سوال: سود خوری کی وجہ سے مسلمان کافر تو نہیں ہوتا؟ سود خوری کی وجہ سے مسلمان کافر تو نہیں ہوتا. تو پھر سورۃ آل عمران کی آیت کریمہ نمبر 131 131 لکھنے کے بعد آپ بریکٹ ڈال لیں، بریکٹ کے اندر اس کا ترجمہ تھوڑا سا شو کر دیں. اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے کے بعد پھر بریکٹ بند کر دیں. اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. بریکٹ بند ہو گئی. تو پھر مسلمان کو اس آگ سے کیوں ڈرایا گیا ہے؟ سوال سمجھ آ گیا نا سب کے؟ کہ کہا تو جا رہا ہے کہ اوپر کے سود نہ کھاؤ، اور نیچے کہا جا رہا ہے کہ اس جہنم سے بچو جو کافروں کے لیے بنائی گئی. جب گئی بنائی کافروں کے لیے، اور یہاں پھر کیوں کہا گیا ہے؟ سوال کوئی بول دے ایک دفعہ پورا. خوری کی وجہ سے مسلمان کافر تو نہیں ہوتا، تو پھر اس سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 131 میں اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، تو پھر مسلمان کو اس آگ سے کیوں ڈرایا گیا ہے؟ ہاں جی، جواب: سود خوری میں گرفتار ہونے کے بعد یہ خطرہ رہتا ہے کہ انسان سود کے حرام ہونے کا انکار کر کے کافر ہو جائے گا. سود خوری میں گرفتار ہونے کے بعد یہ خطرہ رہتا ہے کہ انسان اس کے سود کے حرام ہونے کا انکار کر کے کافر ہو جائے گا. اتنا حصہ جو لکھا گیا نا، کوئی بولے. سود خوری میں گرفتار ہونے کے بعد یہ خطرہ رہتا ہے کہ انسان سود کے حرام ہونے کا انکار کر کے کافر ہو جائے گا. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ
سو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ سود لینے کی وجہ سے تم سود کے حرام ہونے کا انکار نہ کر دینا. سو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ سود میں بہت زیادہ سود لینے کی وجہ سے تم سود کے حرام ہونے کا انکار نہ کر دینا، ورنہ تم کافر ہو کر اس آگ میں داخل ہو جاؤ گے. جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تبیان القرآن جلد 2 اور آیت نمبر 371 ہے، اپنا صفحہ نمبر 367. اب یہ ہے کہ کوئی یہ جواب سارا پڑھیں، یہ جس طرح سیم کیونکہ یہ بڑی مجتہدانہ بڑی دقیق اور لطیف گفتگو ہے، اس میں ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے جس طرح لکھوایا جا رہا ہے ویسے، کیونکہ اس میں تھوڑا سا بھی لت و لال جو ہے نا وہ غلطی نقصان دے سکتی ہے. ہاں، سود خوری میں گرفتار ہونے کے بعد یہ خطرہ رہتا ہے کہ انسان سود کے حرام ہونے کا انکار کر کے کافر ہو جائے گا. سو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ سود لینے کی وجہ سے تم سود کے حرام ہونے کا انکار نہ کر دینا، ورنہ تم کافر ہو کر اس آگ میں داخل ہو جاؤ گے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ مناسبت ہے یہاں جہنم کا تذکرہ کرنے کی کہ اوپر سود کا تذکرہ ہے اور نیچے جو ہے نا وہ لائی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ والرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو تم اللہ کی اور اس کے رسول کی تمہارے اوپر رحم کیا جائے. وساریو، دوڑو، الی مغفرت، بخشش کی طرف. ہم دوڑ رہے ہیں کوئی، نہ فجر کی فکر، نہ ظہر کی، نہ عصر کی، نہ مغرب کی، نہ عشاء کی. ایک آئے گا اینڈ پہ جا کے، اینڈ والے پاروں میں ایک لفظ آتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. عام طور پہ بولتے نا فلاں بندہ فرار ہو گیا. فرار کا مطلب ہوتا ہے عربی میں بھاگنا. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو اللہ کی طرف. یہ بھاگنا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اپنا سانس لمحہ لمحہ، گھڑی بگھڑی، دن رات، شب و روز، سال ہر سال، ہفتے مہینے، ساری زندگی جو ہے وہ اللہ کی طرف لگا دو. اور جیسے حضور علیہ السلام نے اللہ کی طرف لو لگائی ہے ویسے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اور یہاں لفظ فرو کی جگہ یا کیا آ گیا؟ ساریو. معنی صاحب ترجمہ نے یہاں بھی یہ کیا ہے وساریو، جلدی کرو، الی مغفرت، کس کی طرف؟ من ربکم، تم اپنے رب سے. مغفرت. اسی لیے ہم اکثر وظیفہ، میں تو اپنی اینڈنگ ہی بیان کی اسی پہ کرتا ہوں کہ ہمیں 100 دفعہ روزانہ
استغفراللہ پڑھنا چاہیے. کیا پڑھنا چاہیے؟ یہ ہمارے آپ کے نبی علیہ السلام نے ساری زندگی نہیں چھوڑا. تو جو گناہوں سے منزہ مبرہ پاکیزہ رسول ہیں اگر وہ نہیں چھوڑتے تو ہمیں بھی یہ نیت کر لینی چاہیے کہ یہ وظیفہ کبھی بھی ہم اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین اپنا سامعین بہت زیادہ خیال رکھیے گا. کل ملیں گے نئے رکوع کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دین کے ادنا خادم علامہ محمد اقبال قادری کو ان الفاظ کے ساتھ دیجیے گا اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.